سنتوں میں سے ایک بہت ہی اہم چیز ہے داڑھی۔ اس کو اللہ نے انسان کی زینت کا باعث بنایا اور انسان کو اس کے ذریعے خوبصورت بنایا۔ داڑھی اس کے رکھنے کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، بہت زیادہ برکات بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو سینکڑوں ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی ترغیب اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو دلائی ہے۔ اگر میں ان احادیث کو ترتیب سے پڑھنا شروع کروں تو ایک کافی طویل وقت ہمیں درکار ہوگا جس کا یہ بیان متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں چند کتابوں کا نام لیتا ہوں جن کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں کثرت سے احادیث داڑھی کے متعلق وارد ہوئی ہیں، جن میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، مشکات المصابیح، مصنف ابن ابی شیبہ، کنز العمال، سنن نسائی وغیرہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو اگر انسان انابت کے نظریے سے پڑھے اور انابت کی نیت سے اگر ان کا مطالعہ کرے، ان کی ورق گردانی کرے تو بہت زیادہ احادیث داڑھی کے فضائل میں داڑھی رکھنے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ گرامی قدر احباب، داڑھی رکھنے کے جو دلائل ہیں یہ تو ایک نقل ہوئی کہ نقل بھی یہ مانتی ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے، اور اگر انسان اپنی عقل کے ترازو پہ اس چیز کو تولے تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھیے گا، اور یہ انتہائی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں۔ ہمیشہ کوئی بھی قوم کامیاب اس وقت ہوئی ہے جب اس نے اپنی تہذیب کو انتہائی مضبوطی اور طاقت سے پکڑے رکھا ہے، اور کامیاب ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایسی قومیں ہمیشہ کامیاب ہوئی ہیں۔ کسی بھی قوم کی کامیابی دیکھ لیں، موجودہ دور میں بھی جن ممالک کو ہم کامیاب ملک سمجھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، ان کو دیکھیں، انہوں نے اپنی تہذیب، اپنا لباس، اپنا کلچر، اپنی زبان نہیں چھوڑی۔ ایک مسلمان کی فطرت اور تہذیب میں داڑھی داخل ہے، تو مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کی حکمرانی کریں اور ماضی کی طرح ماضی کی یادیں تازہ کریں، دنیا پہ ہمارا غلبہ ہو، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تہذیب کو کبھی بھی نہ چھوڑے، تہذیب کا دامن کبھی نہ چھوٹے ان سے۔ تو تہذیب اور فطرت میں تو داڑھی بھی داخل ہے۔ تو معلوم ہوا عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جیسے نقل کا تقاضا ہے داڑھی رکھنی چاہیے، عقل کا بھی تقاضا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں کہ داڑھی کے ساتھ نبی علیہ السلام کو کتنا پیار تھا، اور داڑھی نہ رکھنے والے سے نبی علیہ السلام کی کتنی نفرت تھی۔ البدایہ والنہایہ مشہور کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ شاہ ایران کے دو قاصد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں حاضر ہوئے، اور ان کی داڑیاں نہیں تھیں، ان کا اپنا طریقہ تھا، داڑیاں ان کی نہیں تھیں۔ تو البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں فَكَرِهَ النَّظْرَ، نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کی داڑھی نہیں، نبی علیہ السلام اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہیں سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ داڑھی سے نبی علیہ السلام۔ گرامی قدر احباب، ایک اور نقطہ نظر سے داڑھی کی اہمیت سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ و نظریہ و ایمان ہے کہ ہماری انسانوں میں سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہے، اور نبی علیہ السلام ہم سب کے محبوب ہیں، بلکہ وہ ہمارے رب کے بھی محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، محبوب کائنات ہیں۔
اور یہ بھی دنیا کا قانون ہے کہ محب کی کوشش ہوتی ہے کہ میں محبوب کی ہر ادا کو اپناؤں، اس کا ہر رنگ ڈھنگ میں اپنانے کی کوشش کروں۔ تو اس نظریے سے بھی دیکھا جائے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھ لیں، اپنے چہروں کو داڑیوں کے ذریعے مزید خوبصورت کر لیں۔ گرامی قدر احباب، جہاں داڑھی کے بہت سارے فضائل آپ نے مختلف لوگوں سے سنے، وہیں پہ آپ اس بات کی طرف بھی توجہ دیں، داڑھی نہ رکھنے کے کئی نقصان ہیں۔ ان میں سے میں ایک ہی نقصان عرض کرتا ہوں۔ داڑھی نہ رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان داڑھی منڈواتا ہے تو اس کی مشابہت کئی غیر مسلم قوموں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی، دنیا میں قیامت کے دن اللہ اس کو اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، کلمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہو اور انسان قیامت کے دن کسی اور امت اور کسی اور جماعت کے ساتھ اٹھ رہا ہو۔ اس لیے میرے معزز احباب، کوشش فرمائیں، ارادہ فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسی صورت عطا فرمائے کہ کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ فوراً پکار اٹھے کہ واقعتاً اس مسلمان کا صرف دعویٰ نہیں ہے محبت رسول کا، بلکہ یہ مسلمان نبی علیہ السلام سے سچی محبت رکھتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔